الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وطلباء أهل سنته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنت بالله صدق الله هو خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الله جل جلاله وعم نواله وأعظم شانه की हम सना महबूब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाक़ायदा के अंदर हदीयत
عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل عزت اور تقریم کے لائق بزرگوں، جوان نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نیا اسلامی سال سب کو مبارک ہو۔ محرم الحرام سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ماہ ذو الحجہ شریف میں اختتام ہوتا ہے۔ ابتدا بھی اس کی شہادتوں سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اس کی قربانی پہ ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی کے مختلف امور سر انجام دینے کے لیے نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان کی ذمہ داریوں کو نبھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وقت کی تقسیم کاری یعنی سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹے اور گھنٹوں سے دنوں کا سفر اور دنوں سے مہینوں کا پھر سال کا سفر، یہ انسان کے جدول کی ترتیب، تقویم یعنی جنتری یا اسے کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر مختلف تقویمات کیلنڈر رائج ہیں، جیسے شمسی، قمری، وکرمی۔ شمسی تقویم میں مہینوں اور سال کا حساب سورج کے حساب سے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس تقویم کے مطابق ہر رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اور قمری تقویم میں مہینوں اور سال کا حساب چاند سے لگایا جاتا ہے، جو کہ نماز مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کی انگریزی تاریخ رات 12 بجے تبدیل ہوتی ہے، جبکہ اسلامی تاریخ نماز مغرب سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب چاند نکلتا ہے تو تاریخ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک محرم الحرام جس کی ابتدا ہو چکی آج 2 تاریخ ہے، اس کے اندر پہلی یعنی یکم محرم الحرام کو شہادت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی پہلے دن ہی قمری تاریخ کی ابتدا شہادت سے ہوتی ہے۔ آپ کو 26 یا 27 دو مختلف روایات ہیں۔ ذو الحجہ شریف کو نماز سے فجر کی حالت کے اندر آپ پر حملہ کیا گیا۔ ایک مجوسی نے آپ پر حملہ کیا اور اس کے جو خنجر تھا وہ زہر آلود تھا، جس کی وجہ سے آپ 2 یا 3 دن تک بستر عدالت پر رہے۔ پھر اس کے بعد یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت ہے، آپ شہید ہو گئے۔ اور آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر یہی دعا مانگی کہ رب ذوالجلال مجھے مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کئی دفعہ آپ نے سوال کیا کہ ابا حضور یہ تو بتائیے مدینہ شریف کے اندر کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہو رہی، امن و امان کا ماحول ہے، اور آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال مجھے مدینہ شریف کے اندر
شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حفصہ، رشتے میں تو تم میری بیٹی ہے، لیکن منصب کے اندر تیرا جو قد و قامت ہے وہ مجھ سے بہت بلند ہے، یعنی امہات المومنین میں تیرا شمار ہوتا ہے، حضور کی ازواج کے اندر تیرا شمار ہوتا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے رب مدینہ شریف کے اندر ہی شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں، اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ رب تعالیٰ میری اس دعا کو مقبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو مقبول فرمایا کہ آپ نماز کی حالت کے اندر ہیں، نماز کی امامت فرما رہے ہیں، اور ایک مجوسی آتش پرست جو کہ آتش کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ محراب کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی، ہماری نماز کی طرح وہ نماز نہیں تھی، اگر ہماری نماز کی طرح ہوتی تو شاید وہ سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر شاید حملہ نہ کر سکتا، لیکن ان کی نماز ایسے تھی کہ وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے، پھر دنیا اور مافیا سے وہ بے خبر ہو جاتے تھے۔ اس لیے نماز کی حالت کے اندر اس مجوسی نے آپ پر حملہ کیا، اور پھر اس کو تحفظ انہوں نے دیا، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ اب لولو فیروز اس کا مزار شریف بھی ہے، اس کا سالانہ عرس بھی ہوتا ہے، اور اس کے نام کی سبیلیں بھی لگتی ہیں، لنگر بھی بانٹے جاتے ہیں، اور ہمارے یہ جو سنی ہے نا، کمزور ذہن والے، یہ بھی اگر اس مقام پر جائیں، اس ملک کے اندر جائیں، تو یہ اس کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اس دربار پر جا کر عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں خبر ہی نہیں، یہ جانتے بھی نہیں کہ اس شخص نے جس کا مزار بنا ہوا ہے، جس کے نام کی سبیلیں بٹ رہی ہیں، جس کے نام کا لنگر بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، اس نے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور وہ بھی نماز کی حالت کے اندر شہید کیا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مراد رسول، مرید تو ہر کوئی ہوتا ہے نا، ہم بھی کسی نہ کسی کے مرید ہیں، لیکن یہ صرف مرید رسول نہیں ہے، یہ مراد رسول ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر طلب کیا، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک تو ابو جہل تھا اور ایک عمر بن خطاب تھے، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو بھی اسلام کے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا کروا دے۔ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، انہیں خبر تھی، وہ پہچانتے تھے کہ دعا کس کے حق کے اندر مقبول ہونی ہے، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال سے اسلام کے غلبے کے لیے، کیونکہ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام فرمایا، اسی دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے یہ جو تیاری ہو رہی ہے کمرے کے اندر یہ کس کی؟ تو حضور نے فرمایا ہم یہاں اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ستائے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کمرے کے اندر اس حالت کے اندر ہی نماز پڑھنی تھی، میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کے لیے ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے،
مقصد کیا ہے اگر ہم نے چھپ کر ہی نماز ادا کرنی ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آج عمر نے اسلام کو قبول کر لیا، یا رسول اللہ اس لیے عمر آپ سے عرض کرتا ہے کہ آج نماز یہاں کمرے کے اندر نہیں بلکہ بیت اللہ کے سامنے جا کر ادا کی جائے گی۔ اور وہاں اس مقام پر جب تشریف لے کے جا رہے تھے نا تو عمر کیا کہہ رہے تھے کہ آج عمر مسلمان ہو گیا، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ آج جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو وہ آ جائے اور آ کر ہم پر حملہ کر دے۔ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو سن لو کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اور صرف میں آپ کو دو رشتے عرض کیے دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سسر بھی ہیں۔ آپ کی دختر پاک سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تھی۔ اور پھر ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم تو ہر جمعے پڑھتے ہیں نا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اور اس بات پر ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبول اسلام کیا تو اعلانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن جو رشتہ چھپایا جاتا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے آپ داماد بھی ہیں، یعنی غیر فاطمی اولاد میں سے ایک دختر پاک علی المرتضیٰ کی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی۔ تو یہاں عرض کرنا مقصود اس لیے تھا کہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ ان کے ذہنوں کے اندر وساوس آتے ہیں، چونکہ شیطان دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، بس بسا ڈالتا ہے کہ دیکھیے جی محرم شریف شروع ہوا تو مولوی صاحب کو فاروق اعظم کی شان یاد آ گئی۔ ہم تو ہر کسی کی شان بڑے ناز و انداز سے بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر سانس کے اندر سانس باقی ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی سے نہ بغض ہے نہ اختلاف ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، جس کے سینے کے اندر امام عالی مقام کا بغض ہو وہ تو ایمان والا صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا کریں، پہلے دن ہی شہادت فاروق اعظم کی ہے اور پھر اسے بیان کیسے نہ کیا جائے کہ خلیفہ قوم داماد علی المرتضیٰ اور سسر پاک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ عرض کی اے حفصہ جا کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مزار پاک کے لیے میرے لیے اجازت دی جائے۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور عرض کی کہ ابا حضور یہ چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا حضور کے ساتھ جو جگہ باقی ہے وہ اپنی قبر کے لیے اپنی لحد کے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ امیر المومنین کا مقام اور مرتبہ اور ان کا رشتہ حضور سے ایسا ہے، میں اپنی طرف سے یہ انہیں تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما رکھا تھا کہ اگر اجازت نہ ملی تو مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دیں۔ مسلمانوں کے قبرستان میں وہ حضرات گرامی فقہا کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کتنا حسین منظر ہوگا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، قبروں سے سارے اٹھائے جائیں، سب کو اٹھایا جائے گا، اتنا حسین منظر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری
طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کی دعا فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، کسی کے مرتبے اور مقام کو بڑھانے سے وہ مرتبہ اور مقام کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزتوں سے جسے نوازے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر جس کو عزت سے نواز دے۔ اب یہ مقام اور مرتبہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، یہ کس نے عطا کیا؟ رب ذوالجلال نے۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر 21 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ بلکہ وہ کہا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات حاصل کرتے نا، وہ اللہ کو پسند اتنی آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصورت قرآن اسے نازل کرتا۔ ان سے بغض جو رکھے اور اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے، اپنے آپ کو صاحب ایمان کہے اور کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، ممکن نہیں۔ اس لیے ان کا مرتبہ اور مقام میں نے کئی دفعہ کہا، ساری دنیا کے غوث کتب ابدال ولی سارے کے سارے مل جائیں، ایک عام سے صحابی جس نے چند لمحے صرف حالت ایمان کے اندر گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کی ہو، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، پھر اس شخصیت کے بارے میں، ان اشخاص کے بارے میں کہ جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بغض اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مارے، حق قسم کیا۔ تو بھائی میرے، ایک عام سا اس دور کے اندر 1445 سال گزرنے کے بعد یہ جو کیلنڈر ہے نا قمری، اس کی بنیاد بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ جیل خانہ جات یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے۔ پولیس کا محکمہ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ ہے۔ عدل و انصاف کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آج بھی ہماری جتنی بھی عدالتیں ہیں وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے، عدل فاروقی۔ حضرات گرامی، جو شخص اتنا عادل ہو کہ جس کے چرچے 1450 سال بعد بھی کیے جاتے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بلا وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد بلا وہ کس طرح کس انداز کے اندر خاموش رہ سکتے تھے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق قسم کیا۔ حضرات گرامی، یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت یہ دنیا کے مال و اسباب نہیں ہے، انبیاء کی وراثت ان کا علم ہے، ان کی نبوت ہے، علم تو موجود ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا، لوگ اسے تقسیم کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ وہ امت ہے جو قیامت تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت پاک کی لوگوں کے لیے رہنمائی کرتی رہے گی، لوگوں کے لیے رہبر بنی رہے گی، اور برائی سے بچانے کے لیے بھی یہ لوگوں کو برائی سے دور رکھنے کی بھی کوششیں کرتے رہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں ہر اس شخص سے دور رہنا ہے۔ گزشتہ برس میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رشتہ عزیز نہیں، حضور کی اصحاب سے بڑھ کر، حضور کی ازواج سے بڑھ کر، حضور کی بنات سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی رشتہ عزیز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کیا کیا
کہ حضور جان عالم ہے. اگر ہماری جسم کے اندر یہ جو روح دوڑ رہی ہے نا، خون گردش کر رہا ہے، یہ حضور کا صدقہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین، ان میں 3 نامہ اسماعی گرامی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اگر کسی کا ان کے لیے دل کے اندر بغض ہے، وہ بے شک ہم سے کنارہ کشی اختیار کرے. ہمارے ساتھ اس کا تعلق واسطہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا بندہ ہوتا ہی تب ہے، کامل ایمان والا بندہ ہوتا ہی تب ہے جب اسے اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد، ساری دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر جب تک میں پیارا نہ ہو جاؤں تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور میں پیارا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حضور کا جن کے ساتھ رشتہ ہے. سیدنا صدیق اکبر آپ کے سسر ہیں، سیدنا فاروق اعظم آپ کے سسر ہیں، عثمان غنی آپ کے داماد ہیں. اگر ان تینوں سے، ان 3 اشخاص سے کسی کو بغض ہو اور پھر وہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں تو تمہارا بھائی ہوں، اسلامی طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا، الیاذ باللہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں آپ کے بارے میں. ہماری جو مائیں، بلکہ جتنے بھی صاحب ایمان لوگ ہیں سب کی مائیں. جو ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، وہ حضور کی ازواج کو ضرور ماں سمجھتا ہے. ماں سمجھے گا تب ہی ایمان والا ہوگا. اگر ایمان ہی سمجھتا تو پھر وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا. تو سیدہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں خاص کر سوشل میڈیا پہ، اللہ عز و جل کی عزت کی قسم کہ بندہ کہتا ہے زمین پھٹے اور اس کے اندر سما جائے. اس 14 بلکہ 15ویں صدی کے اندر ایک عام سے انسان کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال کوئی نہیں کر سکتا. تو سیدہ کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں. پھر دعویٰ ہمارا ہوتا ہے کہ امن و امان، امن کی بحالی. وہ جی ماہ محرم آ گیا، امن والا مہینہ آ گیا. کس نے کہا آپ کو کہ ماہ محرم امن کا مہینہ؟ اگر امن سلامتی کا مہینہ ہے، ہماری طرف سے تو ہمیشہ امن ہی امن ہے. ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، نہ کسی کو کچھ برا کہتے ہیں نہ کسی کو اچھا کہتے ہیں. بس اتنا کہتے ہیں کہ محرم کا مطلب امن ہے ہی نہیں. اگر امن ہوتا تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دن، حج کے ایام چھوڑ کر، حج کے دنوں کو چھوڑ کر مکہ معظمہ سے صرف عمرہ کر کے میدان کربلا کی طرف کبھی نہ آتے. بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ اگر اس کا مطلب امن ہوتا تو آپ پہلے حج کرتے. آپ کہتے ہیں ہماری طرح جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھی جائے، زکات دی جائے، بے شک فرض ہے. لیکن جب جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے تو پھر نماز آپ یا قصر کریں گے یا قضا کریں گے. پہلے جہاد جس کو ہم نے پسے پوش ڈال دیا. بہرحال اس دور کے اندر جہاد جس انداز کے اندر ہے وہ آپ جانتے ہیں. میرا مقصد بھی قطعاً نہیں کہ آپ تلوار اتاریں، بات کیونکہ سمجھانی پڑتی ہے. میرا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ تلوار اٹھا لیں، بندوق اٹھا لیں، کوئی بھی چیز اٹھا لیں اور جا کر جہاد کریں. نہیں، میں نے کئی دفعہ کہا اور برسر منبر کہا کہ ہماری افواج اس وقت موجود ہے لڑنے کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں. بہرحال محرم کی بات کر رہا تھا. یہ امن کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے لیے امن کا مہینہ ہے، لیکن جن پر ظلم ڈھائے گئے، جن پر جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا، آپ ذرا سوچئے، تصور کریے، جیئے، آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ایک بندے کو شہید کر دیا گیا، اس کا سر تک اور اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا، پھر اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے. اتنی بے حرمتی. اور پھر اس کے بعد کیا کیا گیا جی؟ نماز جمعہ کا وقت تھا، عین نماز جمعہ کا وقت تھا، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کے بعد
جنہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر، اس جسم پر کہ جسے میرے اور آپ کے، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کرتے تھے، وہ گلا کاٹا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، وہ ماتھا امام علی مقام کا جسے آپ جمعہ کرتے تھے، اسے خاک آلودہ کیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ امن کا مہینہ ہے، یہ امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ حضرات گرامی، بس اتنی سی بات ہے، آپ امن میں رہیں، ہم امن میں ہیں، انشاءاللہ امن میں رہیں گے۔ ان لوگوں سے اپنا تعلق، اپنا واسطہ ختم کر لیجئے جو کہ صرف حسینی بننے کا ڈونگ رچاتے ہیں اور باقیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلیٰ یاد باللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا آئندہ میں انشاءاللہ، اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، اگر مجھے میری زندگی نے میرے ساتھ وفا کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کن لوگوں نے یہ ظلم کیا؟ جنہوں نے ظلم کیا وہ بددعائی زینب کا شکار قیامت تک ہوتے رہے ہیں۔ ہماری اگر بددعا لگ سکتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ دیکھیں جی فلاں کی زبان میٹھی سے کالی ہے، بڑی بددعا لگتی ہے، تو ہماری بددعا اگر لگ سکتی ہے تو سیدہ جو علی کی بیٹی ہیں، کیا ان کی بددعا نہیں لگی ہوگی؟ کیا انہوں نے، جنہوں نے اپنے سارے کا سارا خاندان کربلا کے میدان کے اندر شہید کروا دیا، اور ایک ننھا سا معصوم سا بچہ علی اصغر، اسے بھی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، جس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، جس کی طرف سے کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو بیعت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اسے بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی پیاس کی حالت کے اندر۔ تو بہرحال میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا ہوگا کہ جو ان پاکیزہ ہستیوں پر تان و تشریح کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بس میری بات ختم ہو گئی۔ ان سے ہمیں دور رہنا ہے اگر ایمان بچانا ہے، اور اگر ایمان نہیں بچانا تو پھر آپ جس سے مرضی تعلق رکھیں، وابستگی رکھیں، کوئی نہیں، نہ آپ کو روکنے والا نہ آپ کو روکنے والا، کیونکہ ہر بندہ، میں خود مختار ہوں، مجھے آپ نہیں روک سکتے، میں آپ کو نہیں روک سکتا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان اشخاص سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔